کیا مجھے ہاتھ ہے ویسے کیا چیز مجھے پہلے کہتے ہیں ابھی روک ان کا کیوں اور پھر روک دی. نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. یہ جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے فیملی گیٹ کے حوالے سے. معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ایک پیر صاحب کا بھی ذکر آ گیا, انہوں نے پیسے کھائے. جج جرنیل ریٹائرڈ جو ان کا ذکر آ رہا ہے, اس میں جرنلسٹ کا ذکر آ رہا ہے, ولاز دیے گئے, گاڑیاں دی گئی. ہارون صاحب کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ جناب والا 2 اور ججوں کے فرزندوں کا ذکر آئے گا. اچھا 2 اور مزید ججز کے ججوں کے فرزندوں کا ذکر آئے گا. یہ قصہ اس وقت شروع ہوا تھا, ویسے تو بہت پرانا ہے, پھر کبھی اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. جب وہ بیریئر ٹاؤن میں ایک ریس ہوئی تھی, ایک مقدمہ ہوا تھا, اس کا فیصلہ ہوا تھا, میرٹ پہ فیصلہ ہوا تھا, تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جج تو قابو میں آنے کے نہیں, تو ان کے فرزندوں کو قابو کیا جائے. 2 اور ججوں کا نام آئے گا. جرنلسٹوں کا کل ایک صاحب نے سپن دیا کہ لاپتہ افراد کا نوٹس لیا ہے. لاپتہ افراد کا نوٹس لیا ہے تو اس کے پیچھے ایجنسیاں ہو سکتی ہیں, ذرا غور فرمائیے. اچھا تو ایجنسیاں اس میں انوالو نہیں آپ کو ہیں یا نہیں ہیں؟ ایجنسیوں کا کیسے, ایجنسیوں نے کیسے مینوپولیٹ کر لیا ملک ریاض کو؟ وہ سر اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے وہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ISI کے ڈی جی ہیں, کیا سرونگ ڈی جی اور جنرل کیا نہیں ملوث ہیں اس میں؟ یہ تاثر دینے کی کوشش کی نا. ISI مائیکل ملن سے کہا تھا جنرل کینی نے کہ ISI اگر کچھ کر رہی ہے تو میری مرضی سے کرتی ہے نا, میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتی ہے؟ یہ لاپتہ افراد پہ کچھ لوگ اتنے کرنے لگے آؤٹ آف پرپورشن پروگرام, تو کیسے کرنے لگے؟ کریں, ضرور کرنا چاہیے, بلکہ کریں کیا کرنا چاہیے, آؤٹ آف پرپورشن کیسے ہونے لگے؟ اور لاپتہ افراد سے اس معاملے کا تعلق کیا ہو گیا؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. جی میں ادھر ہارون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں ایک 2 اور ججز کے بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. جی میڈیا کے لوگوں کا نام, ججز کے لوگوں کا نام, اور پریشان ہوں کیونکہ 2 انتہائی محترم شخصیات ہیں. نجم سیٹھی صاحب انتہائی محترم ہیں, طلعت حسین صاحب انتہائی محترم ہیں. کل انہوں نے نوٹس ایک دوسرے کو بھیجے, الزامات لگائے. انہوں نے ہارون صاحب نے چڑیا کا ذکر کیا, پتہ نہیں, تو میں یہ ذرا وضاحت کریں. یہ ہارون صاحب نے اپنا کالم میں لکھا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں مس کر گیا وہ شو, سے میں نے نیٹ پہ دیکھا آج اور مجھے بتایا. تو یہ کون سی چڑیا کیا ہے؟ تھوڑا سا تبصرہ نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اب آپ کمپیئر نہیں ہیں, اب آپ پارٹیسپینٹ ہیں. آپ کو چڑیا والے کا بھی پتا ہے, چڑیا کا بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے چڑیا کہاں دانا چگتی تھی. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چلیں آپ وہ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاہین صاحب آپ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں. یہ جو ولاز دیے گئے, گاڑیاں دی گئیں, کوئی پیر صاحب آ گئے, انہوں نے بھی پیسے کھائے, جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے پیسے کھائے, آپ جرنیل اس میں سامنے آ گئے, تو یہ معاملہ آگے کہاں تک اور مزید چلے گا, یا پھر یہ طوفان تھمے گا یا نہیں تھمے گا؟ دیکھیے ابھی تو یہ سب باتیں کھلیں گی, اور یہ باتیں جب کھلیں گی اور پتہ چلے گا کہ کون کون انوالو ہے. میڈیا گیٹ ہے اس میں, آرمی گیٹ ہے اس میں, بیوروکریسی کا بابو گیٹ ہے, کون سے گیٹ ہے, سارے گیٹ جب کھلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ایک ایکسرسائز ہو جانی چاہیے بڑی سیریسلی, تاکہ یہ ایک دفعہ طے ہو جائے کہ بھئی اب یہ گیٹ کریٹ جو ہے نا ان کو بند کیا جائے. ٹھیک, تو یہ ملک ریاض صاحب کا ہم نے سنا, وہ کہتے ہیں قرآن سر پہ رکھ کر سپریم کورٹ میں داخل ہوں گے اور آ کے بتائیں گے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. چلے وہ تو سب یہ کہتے ہیں, جب آتے ہیں تو پھر دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو آپ کو ویسے واقعی لگتا ہے کہ جو باتیں ہوئیں کہ جی ڈاکٹر ارسلان نے جو ہے وہ بلیک میل کر رہے تھے, تو کیا ہم کل بھی یہی پوائنٹ اٹھا رہے تھے, یہی سوال اٹھا رہے تھے, ڈاکٹر ارسلان کو استعمال کیا گیا یا وہ استعمال ہو گئے؟ دیکھیے یہ کہنا کہ جی ڈاکٹر ارسلان جو ہے ان کو بلیک میل کر رہے تھے, اور وہ 3 سال سے مسلسل بلیک میل ہوتے رہے, اور 30-40 کروڑ روپے انہوں نے دے دیے اور سب کچھ کر دیا. یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کوئی کل کے بچے نہیں ہیں. وہ ہر ایک کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے 24-25 سال کے لڑکے سے 3 سال تک انگلیوں پہ ناچتے رہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. ڈاکٹر صاحب 62 ارب روپے کی پٹیشن اور FBR کا جو معاملہ, اب یہ بھی اس کی صدائیں بھی ہمیں سنائی دے رہی ہیں, اس پہ کیا ہوگا؟ یہ تو آگے جائے گی چیز.
اور جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ ارسلان صاحب کو چننے کاکے ہیں کہ آپ ان کو لے کے اور مونٹے کارلو اور ادھر چلے گئے اور میری جیب میں کوئی 10 کروڑ روپے ڈال کے نکل جائے. تو اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر ارسلان صاحب جواب دیں گے, اور صحافیوں نے کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں, اس کہانی میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ارسلان صاحب کا ریکارڈ ہے تو صحافیوں کا بھی ریکارڈ ہے, تو سیاستدانوں کا بھی ریکارڈ ہے. سیاستدانوں کو بلٹ پروف دی ہوئی ہیں, سب کا ریکارڈ ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, محترمہ شہید کی جو گاڑی تھی جس میں شہادت ہوئی تھی محترمہ کی, وہ گاڑی کسی نے دیکھے نا, وہ ایک کھلے ہیں, وہ انہوں نے لوگوں کو ابلائج کیا ہے, بزنس مین ہے, اور وہ اس میں اب یہ بات جب کھلے گی تو بہت آگے رکھ جائے گی. بہت سارے کردار مزید بے نقاب ہوں گے. ایک سیاستدان غائب ہے پچھلے چند دنوں سے ٹی وی پہ, ان کو بلٹ پروف گاڑی دی ہوئی ہے ملک ریاض صاحب نے. کون سے بیمار ہیں آج کل, وہ چھوڑے بیمار ہیں وہ. اچھا چلیں وہ بیمار ہیں, بہت سارے کردار ہیں, یہ تو کس تک کہانی رکے گی, میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ایک شخص کا المیہ نہیں ہے, یہ ایک لڑکے کا المیہ نہیں ہے, یہ ایک ٹائکون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 2-4 لیڈروں کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ سے عرض کیا کہ نون لیگ میں لڑائی ہوتی رہی کہ چودھری نثار صاحب کیوں ان سے جھگڑا کر رہے ہیں, ہم تو نہیں ان کا ساتھ دے سکتے. نون لیگ کے جو پنڈی کے لیڈر تھے انہوں نے چودھری نثار کا ساتھ نہیں دیا, حالانکہ ان کی بڑی گرفت تھی, ان کی بڑی حیثیت ہے پارٹی میں, سب سے اہم لیڈر سمجھے جاتے ہیں شریف بردرز کے بعد. تو یہ تو ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ ہر آدمی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو آپ نے سوال ہی نہیں اٹھایا کہ بیریہ کا نام کیسے استعمال ہوا, کن ٹرمز پہ ہوا. میری معلومات کے مطابق شروع میں تو 10% آف گراس انکم ان کو دی جاتی تھی, کیپ بھی دی جاتی ہے. مشرف آیا, ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا, وہ فیصلہ واپس کیوں ہوا, تعلقات اتنے خوشگوار کیسے ہو گئے, اور پھر بیریہ کا نام کیسے استعمال ہوتا رہا. آپ نے کہا نا پوری بک لکھ سکتے ہیں, 15-20 سال کے واقعات آپ کے پاس. لکھ سکتا ہوں, مجھے اور بہت کام ہے, خدا نہ کرے کہ مجھے ایسے کام کرنا پڑے. ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں کہ جو امریکہ سے شائع ہو. چلیں امریکہ سے شائع ہو. شاہین صاحب آخری بات کریں گے, مختصراً ہمیں یہ بتائیے گا اس معاملے کو آپ اور مزید کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں. میمو گیٹ جیسے ایک طوفان اٹھا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد. نہیں, میمو گیٹ کی اب رپورٹ تو آ گئی ہے, وہ سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اس کا میں ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ سازش تھی چیف جسٹس کو نقصان پہنچانے کی تو وہ فیل ہو گئی ہے. چیف جسٹس نے اپنے آپ کو بڑے احسن طریقے سے اور بڑے یعنی ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے انہوں نے لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اور اپنا رتبہ جو ہے بڑھا دیا ہے. باقی سارے جو کریکٹرز ہیں ان کا کیا ہوتا ہے, پکڑے جاتے ہیں نہیں پکڑے جاتے, یہ چلے گا تو معلوم ہوگا. بہت بہت شکریہ شاہین صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, شرجیل آپ کا بھی شکریہ, آپ نے تحمل سے ہمیں سنا, اور ہارون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.